پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے نصیحتیں مانگی کہ کچھ نصیحت فرمائیں۔ یہاں پر اگر آپ کو مولا اور علیہ السلام کہنے پر اعتراض ہو تو اس کو سن لیجئے، شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی مولا کا مطلب آقا یعنی سردار ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم مولا کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف علیہ السلام کا مطلب ہے ان پر سلامتی ہو۔ یہ دونوں چیزیں کئی علماء کہتے بھی ہیں اور انہوں نے انہیں درست قرار دیا ہے، تو اس لیے آپ بھی ان کے بارے میں اپنا علم درست فرما لیں۔ ان سے جب فرمایا گیا تو انہوں نے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ یہ تینوں نصیحتیں ایسی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر ہم انہیں اپنا لیں تو ہماری زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ نمبر 1، انہوں نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنے علم کو جہالت میں مت بدلنا۔ پیارے مسلمانوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایک انسان کے پاس علم ہے تو وہ جاہل کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی انسان علم والا ہے لیکن وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اس کے علم پر گرد پڑی ہوئی ہے اور اس کا علم اسے اس چیز پر مجبور بھی نہیں کرتا کہ وہ اس پر عمل کرے، یا وہ خود انسان ڈھیٹ بن چکا ہے، تو وہ انسان جاہل کے برابر ہے۔ یعنی ایک ایسا انسان جس کے پاس علم ہے مگر وہ عمل نہیں کر رہا، اور ایک جاہل انسان جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ دونوں برابر ہوں گے۔ نمبر 2 پر فرمایا کہ کبھی بھی اپنے یقین کو شک میں مت بدلنا۔ اب آپ پھر سوچیں گے کہ کس طرح ایک انسان ہے، یقین والا ہے، مضبوط یقین رکھتا ہے، تو اسے شک کس طرح آئے گا؟ اس کی مثال کچھ یوں لے لیجئے۔ مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا رزق اللہ پاک نے فکس فرما دیا ہے، وہ ہمیں مل کر ہی رہے گا۔ ہم چاہے جس کونے میں چلے جائیں، ہمیں رزق ہمارا وہیں پر پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن پھر اگر ہم رزق کی تلاش میں ایسا لگیں، اتنی محنت کریں اور اپنے آپ کو اتنا رگڑیں کہ ہمیں ایک کیفیت آئے کہ جب شک ہونے لگے کہ بھائی میرا کام چلے گا یا نہیں، میرا پروڈکٹ سیل ہوگا، میری آج کی سیل ہوگی، میرا جو سٹیٹس ہے وہ اپروو ہو جائے گا، کیا مجھے یہ آرڈر مل جائے گا، کیا میرا کلائنٹ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، تو اس طرح کی حالت میں ہم شک میں پڑ جائیں گے کہ حتیٰ ہمیں رزق ملے گا بھی صحیح کہ نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے یقین کو شک میں نہیں بدلنا چاہیے۔ نمبر 3 پہ یہ نصیحت فرمائی کہ کبھی بھی اپنی رائے کو وہی مت سمجھنا، یا اپنی رائے کو ہی سچا مت سمجھنا کہ جو میں نے کہہ دیا ہے وہی سچا ہے، باقی تمام غلط ہے۔ یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کسی فیلڈ میں بہت زیادہ تجربہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں رائے دے رہا ہوں، میں نے اس چیز کو بھی دیکھا، تمام جتنے بھی اس چیز میں، اس کے دائرے کار میں تمام چیزیں جو آتی ہیں، میں نے ان کی کیلکولیشنز کر کے یہ سجیشن دی ہے ہمارے پلان میں اس چیز کی تبدیلی کر دی جائے۔ لیکن کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو آپ کے پلان کے خلاف اپنی سجیشن دیتا ہے، تو آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہی صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ جب انسان میں کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو وہ دوسروں کو غلط اور چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ پیارے مسلمانوں، اگر ہم ان تینوں نصیحتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کر لیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں طرح پہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔